حیدرآباد میں موجود ایسا مزار جہاں سے طلبہ عالم دین اور حافظ بن کر نکلتے ہیں، اور حیدرآباد میں یہ کس سخی کے عرس کی تقریبات رکھی جا رہی ہیں، ساتھ ہی اس عظیم ہستی کا غوث پاک سے کیا رشتہ ہے، اور مزار میں موجود یہ شاندار سی مسجد، اس کے علاوہ یہاں کون کون سی عظیم ہستیاں آرام فرما رہی ہیں، دیکھیں آگے اس ولاگ میں۔ السلام علیکم، آج میں حیدرآباد میں موجود ہوں اور سخی سید عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 9 روزہ عرس کی تقریبات میں سے چوتھے دن کے عرس کی تقریب میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ ان سے ملے، یہ ہیں بلال بھائی اور یہ ہیں فیصل بھائی۔ اس کے بعد ہم بائک پر بیٹھ کر مزار کی طرف روانہ ہوئے۔ حیدرآباد کی ان سڑکوں سے ہوتے ہوئے ہم کوہ نور چوک پر آ پہنچے، جہاں مجھے عرس کے حوالے سے بہت ہی بڑا تشہیری بورڈ لگا ہوا دکھائی دیا، جو کہ انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم سخی سید عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر آ پہنچے۔ مزار شریف کے مین گیٹ پر چادر، پھول اور تبرکات کی شاپس موجود تھیں۔ زائرین چیکنگ کروانے کے بعد مزار میں داخل ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ہم بھی مزید آگے بڑھے اور معاشرے سے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس عرس کے موقع پر یہاں حاضری دینے آئی ہوئی تھی۔ مزار کی رائٹ سائڈ پر ہی ایک بہت ہی شاندار اور انتہائی خوبصورت مسجد موجود ہے، اور اسی مسجد میں میری ملاقات الحاج گلشن الہی قادری صاحب کے صاحبزادے پیر محمد حسان الہی صاحب سے ہوئی۔ آپ سے ملاقات کر کے یہ معلوم ہوا کہ آپ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے مسجد میں لکھی ہوئی آیات مبارک، وظائف مبارک اور عظیم ہستیوں کے لکھے ہوئے نام کے متعلق بتایا، اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسجد الحاج گلشن الہی قادری صاحب نے تعمیر کروائی ہے، جو کہ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ اس کی تعمیرات میں کسی سے بھی کوئی چندہ نہیں لیا گیا۔ دعا کریں اللہ پاک حاجی صاحب کی یہ خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ یہی میری ملاقات جناب خالد حسین صاحب سے بھی ہوئی۔ بعد ہم نے سخی سید عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر فاتحہ پڑھی اور حاضری پیش کی، اور آپ کو بتاتا چلوں صاحب عرس رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کی 5ویں پشت میں سے ہیں، اور پوری دنیا سے آپ کے چاہنے والے یہاں پر آ کر حاضری دیتے ہیں اور آپ سے فیض پاتے ہیں۔ اور صاحب عرس رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ظاہری اولاد نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کا سجادہ نشین ہے، اور پیر گلشن الہی قادری چشتی فریدی جو مسرد نشین کے فرائض پچھلے 48 سالوں سے سر انجام دے رہے ہیں، اور مزار شریف کے احاطے میں بہت سی عظیم ہستیاں بھی آرام فرما رہی ہیں، جن میں مولانا محمد علی علیہ رحمہ جو کہ ختم نبوت کی قرارداد پیش کرنے میں نورانی میاں علیہ رحمہ کے ساتھ تھے۔ آپ کے ساتھ مفتی اعظم سندھ و بلوچستان مفتی احمد میاں برکاتی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد خلیل خان برکاتی علیہ رحمہ بھی یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ یہی میری ملاقات آپ کے صاحبزادے مفتی محمد جواد رضا برکاتی صاحب سے ہوئی۔ اس کے بعد میں مسجد کے اوپر والے حصے میں آ گیا، جہاں عرس کی تقریب کا سلسلہ جاری تھا، اور پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے علماء و مشائخ اسٹیج پر تشریف فرما تھے۔ میم پروڈکشن کی جانب سے اس 9 روزہ عرس کی تقریبات کو میم پروڈکشن کے FB پیج پر بھی لائیو نشر کیا جا رہا تھا، اور آپ کو جان کر مزید خوشی ہوگی کہ سخی سید عبدالوہاب شاہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام پورے حیدرآباد میں مختلف دینی مدارس دین متین کی خدمات میں مصروف عمل ہیں، اور آج انہی مدارس کے ناظرہ اور درس نظامی مکمل کرنے والے طلباء میں تحائف سند اور ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ بس پھر کچھ علماء کرام کے اظہار خیال کے بعد ناظرہ مکمل کرنے والے اسٹوڈنٹس میں آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی کے ہاتھوں سے تحائف اور اسناد پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور مزارات ایسی ہی ہونی چاہیے جہاں سے دین پوری دنیا میں پھیلے، اور دین بھی وہ جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس یہ خوبصورت سے مناظر اپنے موبائل فونز میں قید کر رہے تھے۔ اسی دوران اب قبلہ مفتی سمر عباس صاحب، قبلہ علامہ حامد سرفراز صاحب اور پیر سید غلام رضوانی شاہ جیلانی صاحب تقریب میں تشریف لے آئے اور تقریب کا حصہ بنے۔ اس کے بعد درس نظامی کے طلباء کی دستار بندی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سخی بادشاہ کی مزار پر فجر کی نماز کے بعد درس نظامی اور تخصص فی الفقہ کی کلاسز لگتی ہیں، اور ظہر کے بعد حفظ و ناظرہ کی کلاسز ہوتی ہیں، اور رات عشاء کے بعد بھی درس نظامی کی کلاسز لگتی ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک قبلہ حاجی صاحب کی ان کاوشوں میں مزید رنگ لائے، اور یہ سلسلہ مزید بڑھتا رہے اور تا قیامت تک جاری رہے، آمین۔ اس کے بعد قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت تلاوت کی۔
تلاوت کے بعد نعت شریف پڑھی گئی۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، اس 9 روزہ عرس کی تقریبات کا مکمل خرچہ حاجی صاحب خود کرتے ہیں، یعنی اس عرس کے لیے کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا جاتا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔